بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دن میں تراویح پوری کرنی ہے تو 3 ہی دن میں پورا قرآن ختم کرنا ہے۔ بعض لوگ 10 دن میں تراویح ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو شبینہ ایک رات میں تراویح ختم ہو جاتی ہے، تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے جلدی جلدی تیزی کے ساتھ قرآن مجید کو ختم کرایا جاتا ہے۔ باضابطہ جو مشغول رہنے والے مصروف رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے امام اور ایسے قاری صاحب کو لاتے ہیں جو 1 دن میں 3 دن میں 10 دن میں تراویح ختم کر دیں، قرآن ختم کر دیں، اور اس کے بعد پھر تراویح سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، باقی ایام میں یا پھر سورۃ تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے محترم حضرات۔ قرآن مجید جو رمضان کا مہینہ جو تراویح کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے رمضان میں تراویح ادا کی جائے، جو 29 یا 30 دن ہوتے ہیں پورے رمضان المبارک میں روزانہ تراویح ادا کی جائے، یہ تراویح کا مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل، تہجد، رات کی نماز، تہجد، تراویح کچھ بھی کہیں، جو اس نماز کو ادا کرتا ہے رمضان میں تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دونوں باتوں کو سامنے رکھیے اور فیصلہ کیجیے۔ ایک طرف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی میں آپ نے فرمایا دوسری طرف جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے پورے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، واجب ہے، کچھ روزے رکھیں گے کچھ نہیں رکھیں گے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی بلکہ گناہ ہوگا، اسی طرح سے تراویح کا بھی مسئلہ ہے کہ پورے رمضان کے تمام دنوں میں ہر دن تراویح پڑھنی ہے، یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ روز ہم تراویح پڑھیں اور کچھ روز نہ پڑھیں، شروع کے ایام میں پڑھ لیں اور باقی ایام چھوڑ دیں، یا آخری ایام میں ہم پڑھ لیں اور شروع کے ایام کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بس چند دنوں میں تراویح ختم کرنے کے چکر میں امام صاحب سے، قاری صاحب سے قرآن اس قدر اسپیڈ پڑھواتے ہیں تیزی کے ساتھ کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن کے ادب اور قرآن کے ساتھ جو احترام کا معاملہ ہونا چاہیے یہ اس کے برخلاف ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کے کریں، اور بالکل آہستگی کے ساتھ، کم سے کم درمیانہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ آہستہ اور دھیرے دھیرے کہ مسلیوں کے اوپر، نمازیوں کے اوپر شاق گزرے، مشقت ہو، بہت زیادہ وقت لگے، کام کاج والے آدمی ہوتے ہیں، ڈیوٹی والے آدمی ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور نہ ہی اتنے اسپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کہ قرآن مجید پڑھنے اور سننے میں کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ دونوں سے احتراز کرنا چاہیے، افراط و تفریط نہیں کرنا چاہیے بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔